اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سن رہے ہیں اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے. آپ کی جانی پہچانی آواز, آپ کا میزبان محمد توصیف صدیقی آپ سے مخاطب ہے. ناظرین, ہمارے پروگرام کی تفصیلات سماعت فرما لیجئے. ہمارے اسٹیشن پر آپ کال کر سکتے ہیں, واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے ڈائل کیجئے 773-766-1416. آپ کا فیڈ بیک, اور میرے جتنے بھی فیس بک فرینڈس نے پروگرام کو جوائن کیا ہے سب کو خوش آمدید. آپ کا فیڈ بیک انتہائی قابل احترام ہے. ہمارے تقریباً 16-17 سال کے لگ بھگ پروگرام جو ہے آپ سوشل ویب سائٹ بھی جو پرانے گزر چکے ہیں, اس میں بہت ساری نامور شخصیات موجود ہیں, جس میں پولیٹیشین, صحافی, سوشل ورکر, دانشور, ماہر معیشت اور ڈاکٹرز, انجینئرس, نعت خواں, نوحہ خواں ہمارے پروگرام کو جوائن کر چکے ہیں. اس میں گلوکار بھی شامل ہیں, سیلیبریٹیز بہت ساری شامل ہیں, بڑے بڑے اداکار اس میں شامل ہیں. تو آپ ان کو سن سکتے ہیں. ان کی بڑی خوبصورت گفتگو سے آپ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہم بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ سنیے گا ضرور. اور ناظرین, آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے پروگرام کی اہم چیز ہمارے اسپانسر پلیزنٹ ٹریول. پلیزنٹ ٹریول کے بڑے اچھے اچھے پیکیجز ہیں. رمضان آنے والے ہیں, عمرے کے پیکیجز ان کے بڑے خوبصورت پرائزز, ایسے عمدہ آپ کو بالکل افورڈیبل پرائزز پہ ملتے ہیں. تو ان کا ایک خوبصورت سا ایڈ دیکھیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel. Located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ٹریولنگ میڈ سمپلر ود پلیزنٹ ٹریول. اب تمام ویکیشن پیکیجز نہایت افورڈیبل ریٹس پر. اس کے علاوہ یورپ, پاکستان اور افریقہ کے نئے پیکیجز. پلیزنٹ ٹریول از آتھرائزڈ ایجنٹ آف ایمریٹس ایئر لائنز, اور آپ کے لیے ایمریٹس ایئر لائنز پاکستان اسپیشل 3-piece luggage allowed for economy class with all COVID-19 travel safety precautions. Pleasant Travel خدمات کے 30 سال. Call 877-508-1927 اور visit pleasanttravel.com. تو ناظرین, آپ نے یہ ہمارے اسپانسر اور ہمارے ایڈ کو سنا. آپ پلیزنٹ ٹریول کے پاس ضرور جائیے. اور باس ساؤنڈ, اگر آپ کو ساؤنڈ سسٹم چاہیے, اس سے پہلے بہت ساری شادی کی تقریبات ہوتی ہیں, کوئی بھی ایونٹ اپنے گھر میں اپنے کروانا ہے تو باس ساؤنڈ اعجاز صاحب سے ضرور کانٹیکٹ کیجیے. ناظرین, آپ کو بتاتے چلیں کہ آج اپنے پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے میں ہم نے زحمت دی ہے جناب ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب کو. ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب متعدد بار ہمارا پروگرام جوائن کر چکے ہیں, ماہر معیشت ہیں. آپ ان کے لیکچرز, ان کی باتیں, اور بہت ساری یونیورسٹیز میں لیکچر بھی دیتے ہیں. ان کی باتیں بڑی اہم ہیں. موجودہ صورتحال پاکستان کی کہا جا رہا ہے ڈیفالٹ ہو چکا ہے. IMF کی شرائط, مہنگائی, نہ جانے کیا کیا مسئلے مسائل سے پاکستان گزر رہا ہے. اس پر ہم گفتگو کریں گے. آج جناب ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب سے اپنے پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے میں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمارا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے جوائن کیا. ماضی میں بھی آپ کو زحمت دے چکے ہیں,
اور آج کرنٹ افیئر پہ ہم بات کر رہے ہیں. بڑی اہم گفتگو آپ سے کرنی ہے. پاکستان کی جو صورتحال ہے, IMF کی شرائط ہیں, ملک دیوالیے کی طرف جا رہا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں دیوالیہ ہو چکا ہے. جو شرائط ہیں وہ بڑی گمبھیر ہیں, لیکن جو شرائط ہوتی ہیں وہ کبھی عوام کے سامنے نہیں آتی. کچھ چیزیں کہیں سے لیک آؤٹ ہو جاتی ہیں, وہ بھی بس سنی سنائی ہوتی ہیں, اور اس پہ کچھ کان دھرنے یا لوگ جو ہیں اس پہ بلیو نہیں کرتے. وہ بھی آپ سے گفتگو کریں گے. موجودہ صورتحال میں, موجودہ تناظر میں پاکستان کی جو سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ابھی وہاں پہ دھڑا دھڑ پاسپورٹ بھی بنا رہے ہیں. ابھی کچھ ویڈیو وائرل ہوئی ہیں جہاں پر قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے. لوگ پتہ نہیں کیوں کیا ہو گیا, یا تو فیس بڑھ رہی ہے, کہا جا رہا ہے کہ ڈبل سے ڈبل پرائز ہو رہی ہے جو فی ہے اس کی پاسپورٹ کی, تو لوگ بنوا کے اس وجہ سے بھی رکھ رہے ہیں. لیکن ملک میں ایک نفسا نفسی کا عالم ہے. کیئر ٹیکر حکومت آئی ہوئی ہے, اس کو بھی لوگ سمجھ رہے تھے کہ کچھ بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. مفتاح اسماعیل صاحب کو لایا گیا, پھر ان کو ہٹا دیا گیا. نواز شریف صاحب ان سے ناراض ہوئے, پیٹرول کی قیمت وغیرہ انہوں نے بڑھائی. پھر ایک دم اسحاق ڈار صاحب آئے, انہوں نے ایک دم وہ تو سب سے بڑا بم گرا دیا عوام پر کہ پیٹرول کی قیمت 35 روپے 36 روپے ایک ساتھ کر دی. اور جب آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. پھر ساری طرف لوگوں کی چور بازاری, اور پیٹرول پمپس حضرات جو کیا انہوں نے کہ 2 دن 1 دن پہلے ہی پیٹرول دینا بند کر دیا, اور انہوں نے بڑا منافع کمایا. ڈاکٹر صاحب, آپ ان ساری چیزیں جس میں ایک تحمید بھی بانی, آپ کس طرح پاکستان کی اکنامی کو دیکھ رہے ہیں؟ آنے والے وقت پاکستان کے لیے کتنے حد تک مناسب ہیں, یا پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا؟ کیا آپ کا تجزیہ ہوگا اس بارے میں؟ ہمارے لسنرز کو بتائیے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا توصیف بھائی کہ آپ نے انوائٹ کیا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کل پاکستان کے بارے میں ہر انسان جو تھوڑا بہت بھی سمجھ بوجھ رکھتا ہے وہ پریشان ہے. اور یہ ہمارا ڈاؤن فال تو خیر کافی عرصے سے ہمارا جاری و ساری تھا کہ مختلف گورنمنٹس جو ہیں وہ آتی اور جاتی رہیں, لیکن کچھ پاکستان کے اس قسم کے کور پرابلمس تھے یا کور ایشوز تھے جن کو کہ ہم نے کبھی ایڈریس ہی نہیں کیا. اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو آج پاکستان ایک انتہائی گمبھیر سچویشن میں ہے. آج ہمارے یہاں پولیٹیکل کرائسس ہے, پولیٹیکل کرائسس کے بعد گورننس کا کرائسس ہے, ایڈمنسٹریشن کا کرائسس ہے, فائنینشیل کرائسس ہے, اور ابو آل آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے سروائیول کا کرائسس ہے. اور وہ سروائیول جو ہے یہ ہمارے یہاں گراس روٹ لیول تک چلا گیا ہے. کنٹری کی سروائیول میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے کنٹری ڈیفالٹ کر رہا ہے یا کوئی ایسی سچویشن ہے, لیکن خاص طور پر جو سب سے تکلیف دہ اس میں ہمارے وہ یہ ہے کہ عام لوگوں کی زندگی جو ہے وہ اس قدر تنگ اور اس قدر پریشان ہو چکی ہے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. کچھ چیزیں میں نے اس کے اوپر کافی, پاکستان میرا ہمیشہ سے ایک ایسا سبجیکٹ رہا ہے بحیثیت بزنس پروفیسرز کے, تو آپ کے سننے والوں کو بس میں یہ بتا دیتا ہوں کہ میں یہاں پر ایک گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہے, شکاگو اسٹیٹ یونیورسٹی, جو کہ اسٹیٹ آف الینوائے کا کیمپس ہے, تو وہاں میں پڑھاتا ہوں انٹرنیشنل بزنس پچھلے 33 سال سے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کیونکہ میری کنسلٹنگ اور میری پریکٹس بھی اسی چیز میں ہے, چونکہ امریکہ میں بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے پاکستان میں اگر آپ ڈاکٹر ہے کسی کالج میں اگر آپ ٹیچ کرتے ہیں تو آپ پریکٹس بھی کرتے ہیں. تو میری اس میں پریکٹس زیادہ تر رہی ہے تھرڈ ورلڈ کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے اوپر, جس میں کہ امریکن گورنمنٹ کی طرف سے الحمدللہ مجھے تقریباً موقع ملا پچھلے سنس 2005, تو سمجھ لیں کہ پچھلے 17 سال میں نے تقریباً کوئی 35 سے 40 ملکوں میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا. اور میں نے بڑا ایک کمپیریٹیو انالیسس کیا پاکستان کا اور بیشتر ملک جو کہ افریقہ کے تھے, ساؤتھ امریکہ کے تھے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ مجھے سینٹرل ایشیا, ایسٹ ایشیا سے لے کے اور ایسٹرن یورپ تک جانے کا اتفاق ہوا. تو پاکستان کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک بہت ٹیلنٹڈ لوگوں کا بہت اچھا ملک ہے, لیکن انفارچونیٹلی جو ہمارا گورننس سسٹم ہے اس کو ہم ٹھیک نہیں کر سکے. اور 75 سال میں اس گورننس سسٹم کا جو آؤٹ کم ہے, جو اس کا رزلٹ ہے, وہ آج ہم سب پہ آیا ہے. اب مجھے اس میں اگر ہم دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج سے شروع کرنا چاہیے کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں. ہر شخص جانتا ہے, اس میں کوئی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج پاکستان انتہائی مشکلات کا شکار ہے.
ہمارے ہاں خاص طور پہ جو مہنگائی ہوئی ہے، جس میں کہ آپ یہ دیکھیں کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر اور پیٹرول، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بجلی، الیکٹریسٹی، گیس، انرجی، تمام چیزیں جس کا کہ ایک عام آدمی کی زندگی میں اس کا بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو ان سب چیزوں کا آپ یہ دیکھیں کہ اتنا گہرا ایک آپس میں انٹر ریلیٹڈ اور انٹر کنیکٹڈ تعلق ہے لوگوں کے ساتھ کہ لوگوں کا کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کیا کریں. اور انفارچونیٹلی سچویشن یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں سیاسی لوگ ہیں ان کے اندر اس قدر آپس کی دشمنیاں پیدا ہو چکی ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ ہم 21ویں صدی میں کسی ایک تعلیم یافتہ ملک میں ہم نہیں رہتے، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے شہروں کی پاپولیشن تو بہرحال تعلیم یافتہ ہے، اور پاکستان میں آج تقریباً 470 یونیورسٹیز ہیں، جس میں کہ 170 یونیورسٹیز وہ ہیں جو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے ریکگنائزڈ ہیں. تو مجھے افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ آج ہمارے ہاں جو پولیٹیکل پارٹیز کی سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو چکے ہیں، جی جی، اور دوستیاں خراب ہو گئی، رشتہ داریاں، پڑوسی، ہر چیز بچپن کی خراب ہو دوستی چکی ہے. خراب ہو چکی ہے. جی جی. ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ نہ صرف دشمنی خراب ہو چکی ہے، بلکہ جس چیز نے بہت زیادہ مجھے ذاتی طور پہ بھی افسردہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا ہر پولیٹیشین جو ہے وہ اپنا ذاتی فائدہ دیکھتا ہے اور ذاتی نقصان دیکھتا ہے. قوم کی طرف یا ملک کی طرف یا ملک کے فائدے کے لیے ہم لوگ نہیں سوچتے. جی جی. اور یہ ایک اتنی بڑی ٹریجڈی ہے اس ملک کے ساتھ کہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے نام پہ بنا تھا، اور جہاں پر کہ یہ تھا کہ دنیا کا ہر ملک میں جو ہے اپنا یہ ہے کہ ہر دنیا میں ہر ملک میں ایک آئیڈیالوجیکل کنٹری تھا، اور دنیا کے ہر ملک سے مسلمان ہمارے یہاں ویلکم ہوگا. لیکن یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد اب یہ ہے کہ میں نارملی یہ بات کرتا ہوں جب بھی میں اس کے اوپر ڈسکشن کرتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب دن میں تو ہمارے پاس ہر وقت اگر آپ دیکھیں تو ہم پرابلم ہی سنتے ہیں. اب ہمیں ایک یہ چیز دیکھنی ہے کہ آیا ان پرابلمس کا سولوشن کیا ہے، مسئلے کا حل کیا ہے. مسئلے کا حل اب یہ ہے کہ اس کے اوپر میں آج کل ایک پیپر لکھ رہا ہوں ویسے اس کے اوپر، اور اس میں نے بہت سارا کمپیریٹیو انالیسس کیا پاکستان کا. تو مجھے یہ لگا کہ اس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے سیاستدانوں کو، ہماری ڈیفنس فورسز کو، ہمارے ججز کو اور ہماری بیوروکریسی کو، یہ 4 کلاسز تو وہ ہیں جو کہ اپنے ایکشن سے اس ملک کی ڈائریکشن بھی چینج کر سکتے ہیں، اور اپنے ایکشن سے وہ بہتری بھی لا سکتے ہیں، اور ہر طرح کی تبدیلی لا سکتے ہیں، ہر طرح کی تبدیلی لا سکتے ہیں، اور بہت آسانی سے بہتری آ سکتی ہے. جی. 4 تو یہ لوگ ہیں. جی. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ 4 اور لوگ بھی ہیں. میں نے جیسے عرض کیا، سیاستدان، بیوروکریسی، آرمی اور جوڈیشری، یہ تو 4 وہ لوگ ہیں. اور میں ہمیشہ ان 4 لوگوں کے بارے میں ہمیشہ سے ایک بات کہا کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس سے بھی اور اپنے ہر ملنے جلنے والے سے، کہ قوموں کی تاریخ میں جب تباہی آتی ہے تو تباہی لوگ نہیں لایا کرتے، تباہی ہمیشہ لیڈرشپ لاتی ہے. لیڈرشپ کے ایکشنز ہوتے ہیں جو کہ قوموں کو بناتے ہیں یا قوموں کو بگاڑتے ہیں یا قوموں کو تباہ کرتے ہیں، اور ہسٹری نے یہ ہمارے یہاں پروو کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جتنی ذمہ داری ان 4 طبقوں کے چند لیڈران کے اوپر ہے، اور وہ چند لیڈران آپ یہ دیکھیں کہ خاص طور پہ میں اس میں جسے کہتے ہیں سنگل آؤٹ کروں گا آرمی کو، جوڈیشری کو، پولیٹیشنز کو، کسی حد تک ہم بیوروکریسی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ 4 وہ طبقے ہیں پاکستان کے جو اگر مل کے بیٹھیں اور ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے اپنے ذاتی مفادات ایک طرف رکھ کے ہم نے اپنے آپ کو اس طریقے سے ایکٹ کرنا ہے آج بھی کہ ہم اس کرائسس سے باہر نکل آئیں. اس سلسلے میں نے جیسا قطع کلامی، جس طرح ماضی میں اگر انڈیا کو آپ دیکھیں وہ بھی بڑے زبردست کرائسس میں آ گئے، تو وہ آج وہ دیکھیں کہ
एशिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया है इंडिया। देखें कहाँ पहुंच गया, उसकी ताकत देखें, फौजी ताकत, मईशत देखें, उनके बिजनेसेस देखें, वो भी इसी मराइल से गुजरा है और फिर उसने तरक्की की और उन्होंने अपनी जो पॉपुलेशन उसको यूटिलाइज किया उन्होंने। जी कंटिन्यू जी, थैंक यू। हाँ नहीं देखें, इसमें इसमें ये कि इंडिया के बारे में जब हम बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि इंडिया के बारे में भी थोड़ा ज्यादा है और कम है, क्योंकि डॉक्टर साहब थोड़ी सी आपकी मेरे ख्याल में आपके कनेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, आपकी आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक हुई है जी। दोबारा से कंटिन्यू कीजिएगा, थैंक यू आपको जी। आवाज आ रही है तौसीफ भाई? जी जी आवाज आ जी रही है आपको? मेरे ख्याल अब दरमियान आ में रही तो है, थोड़ा वो सा बीच में हाँ वो आप ये मेरे पास तो सही है बिल्कुल इंटरनेट, लेकिन मेरे ख्याल में आपके कनेक्शन में थोड़ी देर के लिए कोई मेरा प्रॉब्लम ख्याल हुई है थी। हमारे जी यहाँ आप कुछ थोड़ा सा इंडिया इंडिया शायद आजकल हुआ है, हालांकि कभी ऐसा होता नहीं, क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ाता भी हूँ, मेरे जी जी मेरे तमाम आप लेक्चर यूट्यूब पर भी। इंडिया के मुतालिक कह रहे थे, वहाँ से बात हाँ करना नहीं चाहूँगा करते मैं थे आपसे। हम इंडिया को जब भी हम कंपेयर करें, हमें इंडिया को हमेशा कंपेयर करना चाहिए चाइना के साथ, जी जी पाकिस्तान के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। इसके ऊपर मैं आपसे इंशाल्लाह ये है कि मैं आपको इसमें अगर कभी मौका मिला तो मैं आपको एक एनालिसिस दिखाऊंगा इसके अंदर पर कैपिटा इनकम का, जो कि इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिटरमिन करता है। जी जी तो मुस्लिम वर्ल्ड का खासतौर पे जब मैंने किया ओआईसी का पर कैपिटा, तो ओआईसी में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीन मुल्क जो हैं ये लोएस्ट हैं एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन फिर भी बहरहाल इंडिया की पोजीशन जो है, मैं आपसे इस बात से बिल्कुल 100% एग्री करता हूं कि इंडिया की पोजीशन इकोनॉमिकली पाकिस्तान से बेहतर है। वहां पर कोई फूड का क्राइसिस नहीं है, वहां पे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, और उसकी वजह मैं आपको इसमें अभी जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूंगा। जी जी तो पाकिस्तान का अगर हम इसके सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि हमें सॉल्यूशंस में सबसे पहली चीज जो कि हमें क्रिएट करने की जरूरत है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसलिए जरूरत है कि दुनिया में यह है कि परसेप्शंस जो है वो रोल प्ले करते हैं एज कंपेयर टू द रियलिटी। रियलिटी में अगर हम देखें तो ठीक है, डिक्टेटरशिप्स के अंदर जैसे चाइना डिक्टेटर है, या रशिया सोवियत यूनियन डिक्टेटर था, या आजकल का रशिया भी आप ही देखें डिक्टेटोरियल डेमोक्रेसी हम कह सकते हैं उसको। लेकिन इसके बावजूद भी आप ये देखें कि जो तरक्की चाइना ने या और डिक्टेटोरियल कंट्रीज ने की है, वो तरक्की दुनिया की डेमोक्रेसीज ने नहीं की। तो इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसीज हो या डिक्टेटरशिप हो, इन दोनों सिस्टम में जो एक चीज काउंट करती है वो हमेशा काउंट करती है लीडरशिप। और मुल्कों की जो लीडरशिप होती है, वो लीडरशिप सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं होती है, उसके अंदर तमाम लीडरशिप्स आ जाती हैं। उसमें जुडिशियल लीडरशिप होती है, उसमें आर्म्ड फोर्सेस की लीडरशिप होती है, उसके अंदर पॉलिटिशियंस की उसके अंदर लीडरशिप होती है। उसके बाद आप ये देखें फाइनेंशियल लीडरशिप होती है, एकेडमिक लीडरशिप होती है, बिजनेस लीडरशिप होती है। ये सब वो लीडरशिप्स होती हैं जो कि सोसाइटीज के अंदर जो है रोल प्ले करती है। मैं बहुत एक छोटी सी आपको मिसाल दे देता हूं यहाँ पर। जैसे अगर आप देखें कि अमेरिका में जो बिजनेस लीडरशिप है, इन लोगों ने एक ये किया कि इन्होंने अपने बेनिफिट को ग्रास रूट लेवल, लो लेवल तक ले गए। जैसे जीएम है, क्राइसलर है, फोर्ड है, ये कंपनियां जब भी अपने कंपोनेंट्स बनवाती हैं तो ये हजार छोटी छोटी कंपनी को यूज करती हैं, उनसे वो चीजें, कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, मैकेनिकल कंपोनेंट, प्लास्टिक कंपोनेंट्स हासिल करने के लिए। तो बिजनेस लीडरशिप जो है वो एक रास्ता क्रिएट करती है छोटे बिजनेसमैन के लिए भी उसके सर्वाइवल का। इसी तरीके से आप ये देखिए कि जो फ्रेंचाइज का मॉडल है, कि अगर यहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर अगर अपना एक अच्छा आइडिया क्रिएट करके वो अगर मैकडॉनल्ड बना लेता है, या केएफसी बना लेता है, या पिज्जा हट बना लेता है, तो वो उसको ओपन कर देता है दुनिया की पब्लिक के लिए। तो हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में जो हमारी बिजनेस लीडरशिप है, उसने ये काम नहीं किया। हमारे यहाँ बिजनेस लीडरशिप ने इंस्टेड क्या हुआ है कि उन्होंने ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बना लिए। अब अगर एक ग्रुप है तो उसका आप देखें, उसकी इंश्योरेंस कंपनी भी है, उसकी बैंकिंग भी है, उसकी ऑयल मिल भी है, उसकी ग्रेन्स भी है, उसका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी है, और वो बड़े फखर से अपने आप को कहते हैं जी XYZ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। उससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो ग्रास रूट लेवल पर जो डेवलपमेंट होनी थी वो नहीं हो सकी। और ग्रास रूट लेवल की डेवलपमेंट ना होने में जो हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है उसका बहुत बड़ा हाल है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है पाकिस्तान में, जिसको मैं आज समझता हूँ कि अगर हम आज भी अगर इसको एड्रेस कर दें तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान एक साल में टर्न अराउंड कर जाएगा। और ये मैं एज ए बिजनेस प्रोफेसर, मैं अपने इस आर्गूमेंट को जो है
میں نہ صرف آپ کے اور آپ کے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کروں گا بلکہ میں اس کو ڈیفینڈ بھی کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم جس 21st سینچری میں رہتے ہیں وہ ایرا ہے ٹیکنالوجی کا, اور جب ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو دنیا میں جو سب سے بیسک ہیومن نیسیسٹیز ہیں وہ کون سی ہیں؟ وہ ہیں جو کہ دنیا کے ہر انسان کی کامن ہے, چاہے کوئی افریقہ میں رہتا ہو, امریکہ میں رہتا ہو, یورپ میں رہتا ہو, پاکستان میں رہتا ہو, ہندوستان میں رہتا ہو. دنیا کے ہر ملک کا, ہر شہر کا رہنے والے آدمی کو سب سے پہلی ضرورت ہوتی ہے واٹر, فوڈ, پرسنل کیئر, فارماسیوٹیکل, ڈیری, میٹس اینڈ پولٹری. یہ تمام وہ چیزیں کہلاتی ہیں جو کہ ضروریات زندگی کہلاتی ہیں. اب جب ہم ان کی انڈسٹری کی طرف دیکھتے ہیں تو دنیا میں جتنے بھی انڈسٹریلائزڈ ملک ہیں یا وہ ملک جو کہ ترقی یافتہ ملک ہیں دنیا میں, وہاں پر یہ سسٹم ڈیولپ ہو چکا ہے کہ وہاں پہ ہر شہر کے اندر یہ چھوٹی انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں جو وہاں پہ اپنے لوگوں کو وہ وہاں پہ سرو کر رہی ہوتی ہیں. اور اس کی سب سے اچھی مثال میں آپ کو ہمیشہ یہ دوں گا کہ امریکہ یا یورپ میں رہنے والے لوگ خاص طور پہ سمجھ جائیں گے, اور پاکستان میں بھی رہنے والے لوگ سمجھ جائیں گے. جب ہم کسی بھی سپر مارکیٹ میں جب ہم جاتے ہیں تو اس سپر مارکیٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر خاص طور پہ 4 یا 5 پروڈکٹس ہیں جن کے آگے بائی پروڈکٹس بن کے آتی ہیں. جیسے اگر ہم دودھ کو لے لیں تو دودھ سے کیا بنتا ہے؟ دودھ سے ہمارے یہاں مکھن بھی بنتا ہے, چیز بھی بنتا ہے, مارجن بھی بنتا ہے, اسی سے ملک پاؤڈر بنتا ہے, ملک پاؤڈر سے پھر اور بہت ساری چیزیں بنتی ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ صرف اگر فروٹس اینڈ ویجیٹیبل لے لیں تو اتنی پروسیس ٹیکنالوجی ہے یہ ساری. اور اچھی بات یہ ہے اس میں توصیف بھائی کہ یہ ساری پروسیس ٹیکنالوجی انتہائی سستی ہے اور میچور ہے. ہم نے کبھی بھی اپنے ہاں یہ نہیں سوچا, ہمارے پالیسی میکرز نے, جو آج میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر ہم اپنے ہر ضلع میں اور ہر تحصیل میں پاپولیشن کے لحاظ سے اگر ہم چھوٹے بزنس مین کو یہ اپرچونٹی دیں کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں بیسک فارماسیوٹیکلز کیا چیز ہوتی ہے, 60-65 سال کی عمر تک انسان کو صرف معمولی دوائیں چاہیے ہوتی ہیں, جس میں پین کلر ہے, بخار کی دوائی ہے, نزلے کی, کھانسی کی, ان تمام چیزوں کی. تو اس کی انڈسٹری اتنی ایزی انڈسٹری ہے اور اتنی سستی انڈسٹری ہے پیکیجنگ کی. اس سے کیا ہے کہ نہ صرف ہر آپ کی ڈسٹرکٹ کے اندر 20 سے 25 انڈسٹریز کا یہ پوٹینشل ہے, بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے نہ صرف پاکستان میں لوکل روزگار اور لوکل چیزیں پیدا ہوتی ہیں, بلکہ جو چیزیں ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں نہ صرف وہ رکتی ہیں بلکہ یہ آپ کے پاس پوری ایکسپورٹ مارکیٹ کریٹ ہوتی ہے. اسی طریقے سے جس چیز نے مجھے بہت زیادہ افسردہ کیا پچھلے تقریباً 1 مہینے کے اندر, وہ یہ تھا کہ میں حیران رہ گیا دیکھ کے کہ پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے اور ہمارے ہاں آٹے کے لیے لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی. جی ہاں, یہ اس ٹریجڈی نے تو مجھے, آپ یقین کیجئے, اس قدر ڈسٹرب کیا کہ مجھے انتہائی افسوس ہوا. اور تب میں نے بیٹھ کے سوچا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے اور ہم کس طریقے سے اس سائیکل سے باہر نکل سکتے ہیں. ایک چیز جو کہ میں نے جس کے اوپر لکھا پچھلے تقریباً کوئی 2 سے 3 ہفتے کے اندر, اور میں اپنے اس آرٹیکل کو کمپلیٹ بھی کر رہا ہوں, بلکہ میں اس کی پاور پوائنٹس بھی اس کی میں بنا رہا ہوں. تو میں نے کلاسیفائی کیا کہ پاکستان میں جیسے میں نے 4 طبقے تو آپ کو یہ بتائے تھے, جس میں کہ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, پالیٹیشنز ہیں, دوسرا طبقہ بیوروکریسی, تیسرا طبقہ آپ کا تھا آرمی, چوتھا تھا جوڈیشری. اس کے اندر جو ان کی ٹاپ کی ایلیٹ ہے ایکچولی وہ ڈسکنیکٹڈ ہے ایک کامن آدمی کے پرابلم سے. تو اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اس معاشرے میں تبدیلی لا سکتے ہیں. اب اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جیسے 19 ججز ہیں سپریم کورٹ کے, اور تقریباً آپ لگا لیجیے گا 100-150 ججز ہو گئے آپ کے پاس ہائی کورٹس کے. اسی طریقے سے آپ کی بیوروکریسی اگر آپ دیکھیں تو جو ٹاپ کے سیکرٹریز, ڈپٹی سیکرٹریز ہیں, اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارا ایک 1850 کا ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے ACDC اور کمشنر کا, تو یہ لوگ بھی 600-700 سے زیادہ نہیں بنتے. اور اس کے بعد پھر جب ہم جاتے ہیں ملٹری براس کی طرف بھی, تو آپ بھی دیکھیں کہ ہمارے ہاں تقریباً کوئی میکسیمم 150 سے 170 کے قریب ہمارے ہاں یہ وہ اپنا جرنلز ہیں.
تو یہ جو چار، اور اس کے بعد پھر ہمارے یہاں آ جاتے ہیں پولیٹیشنز میں آپ بھی دیکھیں کہ ہمارے یہاں تقریباً 1050 کے قریب ہمارے یہاں ٹوٹل لا میکرز ہیں. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ان تمام گروپ کے اندر آپ یقین کیجئے کہ ان لوگوں کے پاس یہ جو میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ تقریباً 1000 سے 1200 فیملیز ہیں. یہ چار گروپ تو آپ کیا جاتے ہیں گورنمنٹ کے. اس کے بعد جو نان گورنمنٹ گروپ ہیں آپ کے یہاں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ آپ کے یہاں بڑا بزنس مین ہے پاکستان کا. بڑے بزنس مین نے جتنی بھی پالیسیز بنائی ہیں پاکستان میں، وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے بنائی ہیں. انہوں نے کبھی بھی کسی ایک عام آدمی کے لیے کچھ نہیں کیا. اور وہی بزنس مین جو ہے، انہوں نے کیا کیا کہ وہ آ کے سینٹ میں بھی بیٹھ جاتے ہیں، اور وہی بزنس مین جو ہیں وہ آ کے پالیٹکس بھی کرتے ہیں، وہ ہر اور ان حکومت کی میں بیٹھ جاتے ہیں سر. ہر حکومت میں بیٹھ جاتے ہیں، اور ان آ کی کے وہ دوسری اور حکومت کو ڈیمیج بھی کرتے ہیں، بلیک میل بھی کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے. ان کی چیزیں جو امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہیں اس میں کہتے ہیں کہ، اور وہ فنڈز وغیرہ دینے کے بعد بھی بلیک میل کرتے ہیں. بخاری صاحب، بڑا اہم سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ آئی ایم ایف نے اس وقت موجودہ صورتحال جو پاکستان کی بڑی چل رہی ہے، غریب بڑا پریشان ہے اس وقت. میں ہمیشہ کامن مین کی بات کرتا ہوں، چاہے وہ عمران خان صاحب کا دور تھا، نواز شریف صاحب کا دور تھا، مشرف صاحب اللہ ان کو مغفرت فرمائے، ان کی اپنے پروگرام کی توسط سے تعزیت بھی کرتے ہیں. اور بڑا اچھا پاکستان کو ایک بینک بیلنس دے کر گئے، بلکہ پاکستان کے خزانہ بھر کے بھی گئے تھے. بڑے بہادر آدمی تھے. بہت سارے لوگوں سے ان کو اختلافات ہو، لیکن جو میں زرداری صاحب کا ٹائم دیکھتا ہوں، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد، آج آئی ایم ایف نے ایسا کیا اقدامات کیے ہیں ایسے کہ یہ ہماری جو کیئر ٹیکر حکومت ہے ابھی شہباز شریف صاحب کی، کہا جا رہا تھا کہ ملک سنبھال لیں گے، ان کے پاس ایکسپیرینس ہے، ایکسپیرینس ہولڈر لوگ ہیں. اسحاق ڈار صاحب کو خصوصی طیارے سے بلایا گیا کہ یہ ملک کو بچائیں گے. ڈالر آپ دیکھیں 270 کے اوپر پہنچ گیا ہے، جس سے بڑی زبردست پرابلمس آ رہی ہیں عوام کے اندر بھی، اور مایوسی بھی پھیل رہی ہے. لوگ ملک سے باہر نکلنے کی بات کر رہے ہیں. موجودہ صورتحال میں آئی ایم ایف نے وہ کون سی شرائط رکھی ہیں جو ہماری عوام اور ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہیں؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو جو ہے، نو ڈاؤٹ کہ آئی ایم ایف کا رول ہے جی پاکستان کی اکانومی، لیکن آئی ایم ایف کا رول پاکستان کی اکانومی میں اتنا اسٹرانگ نہیں ہے جتنا ہم نے بنا دیا ہے. اور اس کی وجہ ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ ہم اس نہج پر لے گئے ہیں پاکستان کو کہ جہاں پر کہ ہمیں دنیا کا کوئی ملک جو ہے وہ کسی قسم کی مدد دینے کو تیار نہیں ہے، لون دینے کو تیار نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس قدر زبردست قسم کی فائنینشیل مس مینجمنٹ اور فائنینشیل کرپشن ہوئی ہے. اور جہاں سے کہ جس چیز نے مجھے افسردہ کیا ہے سب سے زیادہ، وہ یہ ہے کہ 150 ملٹری فیملیز یا ملٹری کے لوگ اور 100-150 آپ کی جوڈیشری کے لوگ، یہ لوگ اگر چاہتے تو آپ یقین کیجئے کہ پاکستان کے اندر یہ جو آج فائنینشیل کرائسس آیا ہے، یہ اس کو روک سکتے تھے. پولیٹیشنز تو پھر بھی میں ان کو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ نہیں، پولیٹیشنز کا ہمارے ہاں جو سسٹم ہے وہ ایک ایسا رہا ہے کہ ان کے اندر جیسے کہتے ہیں نا، ملکی مفاد سے زیادہ ان کے اپنے پرائیویٹ پرسنل بزنسز تھے. اور اس کے اندر میں آپ کو تھوڑا سا ہسٹوریکلی لے کے جانا چاہوں گا اس میں کہ آئی ایم ایف کا سے ہم کتنے پیسے مانگ رہے ہیں. دیکھیں، آئی ایم ایف ہمیں زیادہ دے دے گا، ابھی میرا خیال ہے $1.5 بلین دے دے گا، یا اوور آل اگر آپ کا پورا پیکج اگر آئی ایم ایف آپ کو دے گا تو 6 بلین دے گا. اب پاکستان کی جو اکانومی ہے 2021 کے مطابق پاکستان کی اکانومی اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ $1.2 ٹریلین کی تھی. اب $1.2 ٹریلین میں $6 بلین جو ہے وہ ہارڈلی انڈر 5% بنتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر 95% پہ فوکس نہیں کیا. ہم یہاں پر ایک ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں اپنے یونیورسٹیز کے اندر، کالجز میں، جسے ہم کہتے ہیں میجرنگ ان مائنر، کہ مائنر چیزوں میں میجر کرنا. تو ہم نے ایکچولی یہ کیا، اچھا آئی ایم ایف کو ہم کیوں یوز کرتے ہیں؟ آئی ایم ایف کو صرف ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو ہم یوز کر کے دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں جی، آئی ایم ایف نے ہمیں ایک کریڈیبلٹی دے دی ہے ہمیں 6 بلین کا پیکج دے کے. اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہم نیگوشیٹ کرتے ہیں پروجیکٹس جو ہیں، وہ چائنا سے نیگوشیٹ کر لیں گے، وہ ٹرکی سے نیگوشیٹ کر لیں گے، اور ان سب سے نیگوشیٹ کر لیں گے. لیکن جو ایک افسوسناک فیکٹر ہے پاکستان کی تاریخ کا،
وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر آپ کا پولیٹیشین جو ہے وہ بزنس مین بھی ہے, اور وہ ایسا بزنس مین ہے کہ جو پروجیکٹ اگر لانچ کر دیتا ہے تو اس پروجیکٹ کی فیزیبلٹی جو ہے وہ کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا, کوئی اس کی اسٹڈی نہیں ہوتی, اور کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے آپ کے پاس, نہ جوڈیشری اس قابل ہوتی ہے آپ کی کہ وہ فائنینشیل میٹرز کو دیکھ سکے, نہ آرمی آپ کی اس قابل ہوتی ہے کہ وہ چیک کر سکے کہ یہ جو فائنینشیل کرپشن ہو رہی ہے. اب میں آپ کو اس میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, 2 مثالیں دوں گا 30 سیکنڈز کی, تاکہ آپ کے جو لوگ ہیں دیکھنے اور سننے والے وہ سمجھ جائیں گے. اب آپ یہ دیکھیں جیسے لاہور کے اندر انہوں نے بلینز آف ڈالر سے انہوں نے لاہور کا وہ ریلوے بنا دیا تھا, جو کہ 20 مائلز کی وہ ہے صرف, اگر آپ دیکھیں تو 20 میل کا اس کا ٹوٹل ریڈیس ہے. اب 20 میل کے ریڈیس میں ڈیلی آپ یہ دیکھیں کہ 20,000 لوگ میکسیمم جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. لیکن اب اس میں ہوا کیا کہ اس کے اندر آپ کو تقریباً 2 ارب روپے مہینہ جو ہے اس میں سبسڈی دینی پڑتی ہے. اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہی پروجیکٹ اگر آپ پورے پاکستان میں انفراسٹرکچر ڈیولپ کر دیتے پانی کا, واٹر کا, کیونکہ پانی ایک ایسی چیز ہے جو کہ جس کی کہ 30% ضروریات اویلیبل واٹر کی ہوتی ہیں آپ کے ہیومن کنزمپشن میں, جس میں کہ آپ کے پینے کا پانی بھی ہے, اور اسی پانی سے آپ کا اور دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں, اپنا جسے کہتے ہیں نا کپڑوں کا دھلنا اور گھر کی صفائی وغیرہ سب میں پانی یوز ہوتا ہے. لیکن 70% وہ جو واٹر ہے وہ آپ کی انڈسٹری میں یوز ہوتا ہے, انڈسٹریلائزیشن میں یوز ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں پانی کے اوپر کوئی ان پولیٹیشنز نے اور ان بیوروکریٹس نے اور ان آرمی کے ٹاپ ایلیٹ لیڈرشپ نے اور جوڈیشل لیڈرشپ نے قطعاً کوئی کام نہیں کیا. اس سے کیا ہوا کہ ہمارے ہاں ایک ایسا کرائسس کریٹ ہو گیا کہ نہ صرف ہم عام لوگوں کی زندگی کے اندر ہم نے ایک پانی کی نادستیابی سے وہ کیا, جبکہ ہمارے یہاں پانی کی کمی نہیں ہے توصیف بھائی. ہمارے ہاں آپ یہ دیکھیں ملینز نہیں بلکہ ٹریلینز آف گیلن واٹر جو ہے ہمارے یہاں ہر سال سیلاب میں, جو کہ گلیشیئر کا بہترین پانی ہوتا ہے, وہ ہمارے یہاں بہتا ہوا نکل جاتا ہے سمندر میں بہہ جاتا ہے, اور یہ پاکستان کی اس علاقوں سے گزرتا ہے جو کہ آپ یہ دیکھیں جو کہ 80% جہاں پر پاکستان کی پاپولیشن رہتی ہے. اور یہ وہ پانی ہے کہ اس پانی کے اوپر میں نے اس پہ 2014 میں ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ اگر ہم اس میں پانی میں اگر ہم اس میں 10,000 چھوٹے ڈیم بنا دیں تو ہماری ایگریکلچرل اور الیکٹریکل کی ضروریات اتنی پوری ہو جائیں گی کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. ہماری یہاں تو یہ پرابلم ہے نا کہ ڈیم ہماری لاشوں پہ بنے گا. ہاں تو ہمارے ہاں اچھا پھر دوسری بات یہ تھی, دیکھیں اب یہ میں نہیں سمجھ سکا کہ سندھ کے پولیٹیشنز کو آخر کیا اعتراض تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر ہمارے کالاواغ ڈیم بن جاتا اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ایوب خان جو کہ ملٹری کے آدمی تھے انہوں نے تربیلا اور منگلا ڈیم انہوں نے بنا دیے, اس کے بعد تو ہمارے پولیٹیشین نے تو کوئی ڈیم ہی نہیں بنایا ہمارے. آج بھی پاکستان میں آپ یقین کریں, اور میں آپ کو اس کی چھوٹی سی ایک مثال دے دیتا ہوں, امریکہ میں آج بھی 87,000 ڈیمز ہیں, چائنا میں تقریباً 88,000 ڈیمز ہیں, اور ہمارے ہاں صرف یہ 4-5 بڑے ڈیم ہیں بس. اور جو چھوٹے چھوٹے ڈیم ہم بناتے ہیں ان کی کنسٹرکشن اتنی پور ہوتی ہے کہ وہ پانی کے ایک ہی حالے میں وہ بہ جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں جسے کہتے ہیں کمی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے ابھی, کیونکہ اس قلیل وقت میں بہت ساری باتیں بھی کرنی تھی, کہ ابھی یو اے ای کے صدر صاحب پاکستان آئے, انہوں نے انویسٹمنٹ کے لیے, آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ پاکستان کے لیے بہتری ہوگی, کچھ بہتری کی امید ہے؟ بہت سارے وعدے تو ہو جاتے ہیں, پیپر ورک ہو جاتا ہے, پھر جب ان کو ان کے مفادات نہیں ملتے تو بیک اپ بھی ہو جاتے ہیں, اپنے زبان سے مکر بھی جاتے ہیں. کیا کہیں گے اس دفعہ کچھ بہتری آئے گی؟ یو اے ای نے کہا ہے کہ نہیں. دیکھیں توصیف بھائی ایک بات یاد رکھیں, فورن انویسٹمنٹس جو ہوتی ہیں نا, فورن انویسٹمنٹس ہوتی ہیں کریم آن دا کیک. کیونکہ دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ 1.2 ٹریلین کی اکانومی ہے, اور آپ کا جو ٹوٹل آپ کا جو انٹرنیشنل بزنس کا پیکج ہے وہ 35 بلین ہے. اب 35 بلین پرسنٹیج بنتی ہے 1.2 ٹریلین کی تقریباً 3%. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم لوگ 3% کے اوپر تو ہم بڑے شادیانے بجا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے انویسٹمنٹ آ رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن جو ہمارا 97% جو باقی جو جی ڈی پی ہے اس کے اوپر ہم ایک اس کو شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیتے ہیں کہ بزنس مین کا جب جی چاہے وہ پرائس بڑھا دے, ٹرانسپورٹر کا جب جی چاہے وہ پرائس بڑھا دے, گورنمنٹ کا جب جی چاہے وہ اپنا ٹیکس بڑھا دے. تو اس قدر یہ اتنا ہاچ پاچ مس مینجمنٹ ہے توفیق بھائی
ناصر بھائی کہ اس کے اندر جو اس کا اب میں جیسے میں آپ سے عرض کرتا کہ ہمیں اگر حلوں کی طرف جانا ہے تو اس کا واحد حل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بڑی اسٹرانگ سٹی گورنمنٹس چاہیے. میں نے اس میں لکھا ہے کہ پاکستان میں کم از کم دیکھیں ہمارے یہاں ایڈمنسٹریٹو جو اپنا سمجھیں پروسیس یا سینٹر ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. جیسے اسسٹنٹ کمشنر ایک تحصیل کا ہیڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہی اسسٹنٹ کمشنر آپ ریپلیس کر دیں, وہیں کے بانڈ سن آف دی سوائل ایجوکیٹڈ ینگ آدمی لیڈ کرے اپنے سٹی کو ایز اے میئر, اور وہ اس شہر سے چاہے وہ تحصیل آپ کی سمجھیں کہ کراچی کی نارتھ ناظم آباد یا گلبرگ ہو لاہور کی, یا وہ صادق آباد ہو پنجاب کی, یا کوئی چھوٹی سی اور سمجھیں کہ سوات کی کوئی تحصیل ہو, تو اس تحصیل کے اندر لوگ جو ہیں وہ ہر بزنس کے اوپر اور ہر ٹرانزیکشن کے اوپر, ہر پرچیز کے اوپر اگر وہ میکسیمم 5 سے لے کے 7% تک ٹیکس سٹی کو دیں, اور وہ ٹیکس سٹی میں رہے, وہاں سے باہر نہ جائے, تو وہ ٹیکس اتنا کلیکٹ ہو جاتا ہے, آپ یقین کریں روزمرہ کی زندگیوں سے, کہ چین سے لے کے اور یورپ اور افریقہ میں نے دیکھا ہے ایوریج ٹیکس دنیا کے ہر شہر میں جو ہے وہ 10% ہے. 10%. پاکستان دنیا کا ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر کہ شہری آزادیاں کانسٹیٹیوشن میں تو دی ہوئی ہیں, لیکن اس کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا آپ کی ہر پولیٹیشین نے اور ہر گورنمنٹ نے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اس کے اوپر میں نے ریسرچ کیا تھا پاکستان کے چھوٹے شہروں پر, تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ اتنے پیسے اکٹھے ہو جائیں گے کہ وہ میئر, اب دیکھیں آج کل ہم 21 سینچری میں ٹیکنالوجی کا دور ہے, وہ میئر 3 مہینے میں اس ٹیکس سے اپنے شہر کا پانی کا نظام, سیوریج کا نظام اور واٹر کنٹینمنٹ اینڈ واٹر مینجمنٹ. واٹر کنٹینمنٹ ہوتا ہے کہ سیلاب کے پانی کو جمع کرنا یا بارش کے پانی کو جمع کرنا, اور واٹر مینجمنٹ ہوتا ہے کہ اس پانی کو پھر ڈسٹریبیوٹ کرنا. 70% وہ پانی جائے انڈسٹریز میں, 30% وہ پانی جائے ہمارے ہاں گھروں میں. تو آپ یقین کریں کہ اس کے ساتھ اگر آپ بیسک ہیومن نیسیسٹیز کے 20 اسمال انڈسٹریل یونٹ لگا دیتے ہیں جو کہ لوکل لوگ اس کو اون کریں, لوکل انٹرپرینور وہ اس کو اون کریں, تو آپ یقین کیجئے کہ یہ 1 سال کے اندر پاکستان کے اندر آپ ایک چھوٹا سا اپنا سیلف سفیشینسی کا وہ انڈسٹریل ریولوشن لا سکتے ہیں جو کہ میں نے افریقہ کے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں دیکھا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے آج, جس کے اوپر کہ مجھے آپ کو پوری قوم کو اور پورے نوجوانوں کو وہ کرنا چاہیے کہ ہمارے پولیٹیشنز نے 18ویں ترمیم میں جو کہ 2011 میں پاس ہوئی تھی, 18ویں ترمیم میں انہوں نے پاکستان کا جو سینٹر کا فنڈ اکٹھا ہوتا ہے وہ صوبوں کو چلا جاتا ہے 58.7%, تقریباً 60%. اچھا, اس کے بعد پھر جو سینٹر جو لون لیتا ہے IMF سے, اس میں بھی پھر صوبے اپنا حصہ مانگ لیتے ہیں. تو یہ بالکل ایسے جیسے کہ ایک باپ کے اگر 5 بچے ہوں یا 4 بچے ہوں اور وہ اپنی تنخواہ کا 60% بچوں میں دے دیں, اور پھر بچے یہ کہیں جی آپ کو ڈیڈی آپ کو الاؤ نہیں ہے, چاہے میں اس سے میں شراب پیوں یا اس سے میں جوا کھیلوں یا یہ میں پیسہ لانڈر کر کے باہر بھیج دوں, آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے مجھے پوچھنے کا. تو ان لوگوں نے صوبائی خود مختاری کے نام پر پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا خرچہ کیا ہے, جہاں پر کہ پاکستان کی آمدنی کا میجر حصہ نکل جاتا ہے, وہ ہے کہ آپ کے ملک میں ملک ایک ہے لیکن حکومتوں کے خرچے 5 ہیں. آج میں آپ کے دیکھنے والوں کے لیے اور آپ کے سننے والوں کے لیے میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں چھوٹی سی ریسرچ کرنے کا. آپ سب لوگ گوگل کیجئے گا, دنیا کا صرف 2 ملک رہ گئے ہیں اس وقت پوری دنیا میں, ہندوستان اور پاکستان, جہاں چیف منسٹرز ہیں. ہندوستان نے بلکہ چیف منسٹریاں کم کر کے, انہوں نے شاید 3 یا 4 تک لے گئے, کم کر کے انہوں نے پاور دے دی ہے آپ کے جو میئر ہیں ان کو. جبکہ پاکستان میں آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کی کسی بھی ڈیموکریسی میں, چاہے یورپ ہو, افریقہ ہو, ایشیا ہو, تقریباً میں نے
میں جتنے ملکوں میں امریکن گورنمنٹ کے ساتھ گیا ہوں میں نے یہ ماڈل اسٹڈی کیا ہے. دنیا کی کسی ماڈرن ڈیموکریسی میں یورپ میں, نارتھ امریکہ میں, ساؤتھ امریکہ میں, افریقہ میں کہیں بھی صوبوں میں یا پروونسز میں یا اسٹیٹس میں چیف منسٹر نہیں ہوتے. وہاں دیکھیں وہاں کے ماڈل یہ ہے کہ صرف ایک میئر ہوتا ہے, میئر کا ہیڈ ہوتا ہے گورنر, اس کے بعد پریزیڈنٹ, بس یہ 3 میجر ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوتے ہیں. درمیان میں نو ڈاؤٹ کہ درمیان میں انہوں نے اسکول ڈسٹرکٹس, وہی بات بزنس ہے ایڈمنسٹریشن کے ڈسٹرکٹ. قطع کلامی ڈاکٹر صاحب کہ ہم نے تو اپنے ملک کو ڈیفالٹ کرنے کے لیے بھی اس کے لیے بھی وزیر خزانہ رکھا ہوا ہے. ہمارے تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اس قلیل وقت میں ایک بات آخری آپ سے سوال کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے ملک پروگرام کا دورانیہ بالکل ختم پر ہے. ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ڈالر 300 پر جائے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بہتری آ جائے گی یا نیچے آ جائے گا؟ کچھ مہنگائی میں کمی پیشی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور ایک سوال ہمارے بھی لسنر نے کافی دیر سے مجھے میسج کر رہے ہیں, کال بھی کر رہے ہیں, وہ آن ایئر بھی آنا چاہ رہے تھے, تو وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان ایران سے آئل کیوں نہیں خریدتا, وہاں سے تجارت کیوں نہیں کرتا؟ انڈیا سے جنگ بھی ہو چکی ہے, انڈیا سے تجارت کر لیتے بس ایران سے نہیں کرنا. کیا امریکہ کا پریشر ہے یا خود نہیں چاہتے کہ عوام کو سستی چیزیں مہیا ملیں؟ وہ یہ ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بارڈر پر اٹاری پر جو آٹا ہے, بڑی انہوں نے لسٹ پوری مجھے بھیج دی, میں پڑھوں گا تو میرا پروگرام کا دورانیہ ختم ہو جائے گا. بڑی کم قیمتوں میں آٹا 60 روپے کلو مل رہا ہے, وہاں پر پاکستان میں 250-300 روپے کی بوری مل رہی ہے. پتہ نہیں, انہوں نے بہت ساری کیلکولیشن بھیجی, اس کو پڑھنے بیٹھوں تو کافی دیر. تو یہ انہوں نے ساری باتیں کی. کیا ممکن ہے کہ پاکستان ایران سے کوئی پابندیاں ہیں, کچھ ڈر ہے, خوف ہے, کیا وجوہات ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں اس میں آپ کے 2 کوشچن ہیں, میں 2 کوشچن کا آپ کو جلدی جواب دیتا ہوں. جی. پہلا کوشچن کا آپ کا تھا کہ پاکستان کا روپیہ جو ہے ڈیویلیو کیوں ہو رہا ہے. جی. میں آپ کے سننے والوں اور دیکھنے والوں کے لیے میں ایک بات ان کو کہوں گا کہ وہ آج جائیں اور گوگل کھولیں اور گوگل پہ وہ ڈالیں, معاف کیجیے گا, ساورن ویلتھ فنڈ. ساورن ویلتھ فنڈ ملکوں کا وہ فنڈ ہوتا ہے جو کہ جیسے ہمارا پینشن پورٹ فولیو ہوتا ہے. اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ اپنا پینشن فنڈ کریٹ کرتے ہیں. مجھے جو افسوس ہے پاکستان کے تمام اداروں سے, ملٹری, جوڈیشری, اکیڈیمیا, بزنس, ان لوگوں نے 2014 میں نے طاہر قادری صاحب کو ٹورانٹو میں ایک پیپر دیا تھا اور اس میں میں نے یہ خاص طور پہ مینشن کیا تھا کہ ہمیں ساورن ویلتھ فنڈ رکھنا چاہیے. ساورن ویلتھ فنڈ جو ہے وہ آپ کے روپے کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں اسٹیبل رکھتا ہے. سعودی عرب کا ساورن ویلتھ فنڈ ہے $1 ٹریلین کا, یو اے کا ساورن ویلتھ فنڈ ہے $1.3 ٹریلین کا. یہ وہ ہوتا ہے جو کنٹریز اپنے پاس سیف ڈپازٹ کے طور پہ رکھتی ہیں. رشیا کا 191 ہے, کویت کا تقریباً کوئی 760 ہے, قطر کا تقریباً $500 ٹریلین کے قریب ہے. یعنی کہ پوری مسلم ورلڈ کا ساورن ویلتھ فنڈ جو ہے وہ $4 ٹریلین کا ہے. اچھا, انڈیا کا ساورن ویلتھ فنڈ $12 بلین کا ہے, 12 بلین کا. اب آپ اندازہ کریں کہ مسلم ورلڈ کا ساورن فنڈ 4 ٹریلین کا ہے اور انڈیا کا 12 بلین کا ہے. اور یہی وجہ ہے اس 12 بلین کی وجہ سے انڈین روپی جو ہے وہ اسٹرانگ رہا ہے. آپ کے ہاں اس قسم کے وزیر خزانہ آتے رہے جنہوں نے ساورن ورلڈ فنڈ پہ توجہ نہیں دی. اس سے کیا ہوا کہ ڈالر کو جب آپ نے فری فلوٹ مارکیٹ میں ڈالا تو ہمارے ہاں اس قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے ڈالر کی شارٹیج کریٹ کر دیں گے. اس کو یا تو منی لانڈرنگ کے ذریعہ افغانستان بھیج دیں گے یا اس کو دبئی بھیج دیں گے. الٹیمیٹلی اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ منی لانڈرنگ ہمارے یہاں ہو بھی رہی ہوتی اور جتنا پیسہ پاکستان کو ملا پچھلے 75 سالوں میں اور جتنا پیسہ پاکستان نے اپنی جی ڈی پی میں ارن کیا, اگر یہ سال کا $10 ملین بھی اگر یہ ڈالتے تو آج آپ کے ساورن ویلتھ فنڈ کی ویلیو کم سے کم بھی اگر آپ کی 15 بلین بھی ہوتی تو آپ کا روپیہ آج بھی 60 اور 80 کے درمیان میں ہوتا. اور یہ تو پہلا آپ کا کوشچن تھا جس کو کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں یہ چیز ہمیں اس میں کرنی پڑے گی. اب دوسرا جو آپ کا کوشچن تھا ایران کے آئل کے بارے میں, اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ملٹری لیڈرشپ کی
اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی، ان دونوں کی کمزوریاں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر کچھ اس قسم کے انٹرنیشنل پریشرز ہوتے ہیں. ہمارا خاص طور پہ سعودی عرب سے جس قسم کا ہمارا تعلق ہے، اور ان سے ہمیں تیل لینا پڑتا ہے کبھی کبھی اس کے اوپر کریڈٹ کے اوپر بھی، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمیں سعودی عرب سے پیسے بھی چاہیے ہوتے ہیں اب تو انہوں نے تاکہ کہا ہے ہم کہ اب کچھ دیں گے تو ٹیکس بھی لگائیں گے، اب انہوں نے ٹیکس کی بھی بات کی ہے. جی نہیں، ٹیکس کے علاوہ دیکھیں ایک اور چیز میں بتاؤں کیا ہے. ہم پیسہ کیوں مانگتے ہیں سعودی عرب سے؟ ہم پیسہ اس لیے مانگتے ہیں کہ ہمارا ساورن ویلتھ فنڈ نہیں ہے. میں تمام سننے والے سے کہوں گا، اس کو آپ گوگل کریں گے آپ حیران رہ جائیں گے. ساورن ویلتھ فنڈ آپ کی کرنسی کو سٹیبل رکھتا ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسحاق ڈار میں تو چلو اس نے تو امریکہ میں پڑھا ہی نہیں تھا، اس کو تو چلے ہو سکتا ہے کہ اس نے ساورن ویلتھ فنڈ کا نام نہ سنا ہو. حالانکہ ان کی 99% اس کی پالیسی جو تھی وہ ساری ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں کہ ایک جیسے کہتے ہیں نا ٹمپریری، آپ وہ بینڈیڈ کرتے رہیں اور چلتے رہیں آگے، وہ پالیسیز تھی. مجھے افسوس ہے اپنا مفتاح صاحب کے اوپر بھی. مفتاح صاحب بڑے ہائیلی کوالیفائڈ انسان ہیں جو کہ امریکہ سے پڑھ کے گئے تھے، لیکن ایک دفعہ بھی میں نے ان کے منہ سے ساورن ویلتھ فنڈ نہیں سنا. آج اب آپ کے یہ سننے بات والے میں اور پہنچا آپ دوں کی گا، بات، اللہ کا شکر ہے ایسے تعلقات ہیں، کچھ پہنچا دوں گا یہ بات آج. جی نہیں ان کو آپ پہنچائیے گا بات، بلکہ آپ خود پہلے آپ ایسے کیجیے نا کہ آپ خود گوگل میں ڈالیے گا ساورن ویلتھ فنڈ تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ایک چیز آپ اور دیکھ لیجیے گا، آپ کو بہت سارے کوشچن کا جواب مل جائے گا. پانی کے اوپر میرا ایک آرٹیکل ہے جو کہ انٹرنیٹ پر ہے، اس میں اگر آپ ڈالیں گے نا ظفر بخاری آن ڈیمز ان پاکستان. ظفر بلکہ یہ بخاری، آج میں یہ پروگرام مفتاح اسماعیل صاحب کو پہنچا دوں گا، ہاں. آج ہی صبح تک ان کو مل جائے گا انشاءاللہ. جی تو اگر مفتاح صاحب سے مجھے امید بہت تھی کہ وہ اگر ساورن ویلتھ فنڈ اگر وہ پاکستان میں کسی طریقے سے کریٹ کر دیتے، اور دیکھیں اس ساورن ویلتھ فنڈ میں ہم لوگ کنٹریبیوٹ کرتے اوورسیز پاکستانی $2-3 بلین ہم جمع کرا دیتے. جو پاکستانی بزنس مین ہے ہم اس سے کہتے $2-3 بلین وہ اپنا جمع کرا دے. اس سے کم از کم یہ ہوتا کہ اس سے پاکستانی روپیہ جو ہے وہ سٹیبل رہتا. اب آج آپ کے ہاں کتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے آپ کے ہاں کہ آپ کا روپیہ جو ہے وہ انڈیا سے 3 گنا بڑھ گیا اور ڈیویلیو میں ہو گیا، اور افغانستان سے سب جگہ سے اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے. تو اور میں سمجھتا ہوں کہ لیکن مجھے ایک بڑی اچھی امید ہے پاکستان میں آپ سے عرض کروں، خدا کرے کہ ہمارے ہاں جتنی جلدی ہو سکے کیونکہ اس وقت پاکستان، میں آپ کے پروگرام کے تھرو میں تمام لوگوں سے کہوں گا، اس وقت ہم روزانہ کی بنیاد پہ نہیں، آورلی بیسس کے اوپر ہم ڈاؤن دا ہل جا رہے ہیں. اس کو روکنے کا واحد طریقہ جتنی جلدی ہو سکے آپ الیکشنز کروائیے. الیکشن قوموں کی ہسٹری میں جنگوں میں بھی ہوئے ہیں، ہر قسم کے اس میں ہوئے ہیں. خدا کے لیے میرا یہ اپنا لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اس کا الیکشن کروائیے. یہ مت سوچیں کہ آپ کا کیا فائدہ ہے. جی اللہ تعالیٰ کی ذات، کیونکہ ہمارے پروگرام ویسے ہی اوور ہو گیا ہے 3 منٹ اوپر. بہت شکریہ، آپ نے بڑی مفید معلومات دی، اور میں کوشش کروں گا کہ ابھی چندی جیسی پروگرام ہمارا اپلوڈ ہوتا ہے تو میں یہ مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی ایک آئیڈیا پیش کریں گے. ہو سکتا ہے مستقبل میں ان کے لیے کام آئے، ہو سکتا ہے ان کے لنک ہو، آگے وہ بات پہنچائیں کہ آپ ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ میں نے آپ سے عرض کی پروگرام میں کہ میں ہمیشہ کامن مین کی بات کرتا ہوں. مجھے اپنے ملک کے لوگوں سے پیار ہے، انہی کے لیے ہم یہ والنٹری پروگرام بھی کرتے ہیں، اپنا ٹائم بھی دیتے ہیں، اپنے فیملی کا ٹائم کٹ کر کے، اپنے بچوں کا ٹائم کٹ کر کے اس کو پروگرام کو پیش کرتے ہیں، تاکہ اوورسیز پاکستانی جو قابل لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک زمانے میں عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ 200 قابل آدمی ہیں، وہ نظر نہیں آئے، لیکن ان کی بھی کوشش یہ تھی کہ کچھ بہتری کی طرف لے کر آئے. وہ ڈیلیور نہیں کر سکے، بعد میں انہوں نے بتایا کہ اختیارات نہیں دیے گئے. یہ ہمارے ملک کا، ابھی آپ نے جس طرح کہا کہ ایران سے کیوں نہیں حاصل کرتے، یہ وہ وجوہات بھی لوگ جو جاننا چاہتے ہیں کہ خود نہیں چاہتے. اگر چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ رشیا کے پاس بھی تو گئے ہیں نا، آپ رشیا سے بھی کر رہے ہیں نا، دوسرے لوگوں کو ناراض بھی کیا نا آپ نے. اس کے چکر میں عمران خان صاحب کی حکومت بھی چلی گئی، جو انہوں نے کہا، پھر بعد میں اور سیاسی باتیں اس میں شروع ہو گئیں، سیاسی لوگوں نے مفادات بھی اس میں حاصل کیے. لیکن ہم اپنے ملک یہاں پر امریکہ میں رہتے ہوئے لوگ اپنی گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کینیڈا سے گیس لیں،
آپ سعودی عرب کی جاتے ہیں اس لیے ہماری جو گیس ہے وہ سستی مل جائے گی, لوگ نہیں لیتے. الاسکا میں گیس نکلائی, وہاں پہ لوگوں نے شور کیا کہ پولوشن ہوگا, لیکن ایران کا معاملہ جو پاکستان کے لیے بہتری کی طرف ہے. ویسے بھی تو بلوچستان کے علاقے میں وہاں پہ اسمگل ہو کے وہ آ رہا ہے, وہاں پہ گھی بھی بک رہا ہے, وہاں پر مٹی کا تیل بھی بک رہا ہے, وہاں پر کیروسین آئل بھی بک رہا ہے, وہاں پر پیٹرول بھی بک رہا ہے, سب کچھ بک رہا ہے. تو پھر یہ دوسرے شہروں میں کیوں نہیں آ رہا, وہاں پہ بھی تو آ سکتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی ٹائم کا, تھینک یو. آپ کو زحمت دیتے رہیں گے اسی طرح. اجازت دیجیے ناظرین, محمد توصیف صدیقی کو اور ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب کو انشاءاللہ جلدی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ اللہ حافظ. حافظ.